اگر آپ کا کوئی محافظ ہو، کوئی باڈی گارڈ مقرر کیا گیا ہو جس کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے، لیکن آپ کا محافظ ایسا محافظ ہو جس کا جسم انتہائی نحیف، انتہائی کمزور اور ضعیف ہو اور اس میں روح بھی موجود نہ ہو، اب آپ پر آپ کے دشمن حملہ کرتے ہیں، جب دشمن حملہ کریں اور آپ کا باڈی گارڈ آپ کو دشمن کے حملوں سے نہ بچائے تو آپ اب اس باڈی گارڈ، اس محافظ پر اعتراض کریں کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو ظاہری بات ہے ناظرین ایک سمجھدار شخص آپ کو بتائے گا کہ اس کا جسم بھی اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے اور اس میں روح بھی موجود نہیں ہے، جو ایک مردہ ہے وہ تمہیں کیسے بچائے گا، وہ تمہاری کیسے حفاظت کرے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر ان کا کوئی محافظ، ان کا باڈی گارڈ ایسا ہو جو فزیکلی، جسمانی طور پر بہت قوی ہو، بہت طاقتور ہو، بہت توانا ہو، پہلوان ہو، باڈی بلڈر ہو اور اس کا جسم بہت تندرست ہو لیکن اس میں روح ہی موجود نہ ہو، اب آپ کا وہ باڈی گارڈ آپ کو کسی دشمن کے حملے سے نہیں بچاتا تو کیا آپ اس پر اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے؟ آپ کو کوئی سمجھدار شخص بتائے گا، عقل مند شخص بتائے گا ہر چند کہ اس کا جسم قوی ہے، وہ بہت طاقتور ہے لیکن اس میں روح ہی موجود نہیں ہے، وہ تو ایک لاش ہے، تو وہ تجھے دشمن کے حملوں سے کیسے بچائے گا؟ اسی طرح اگر آپ کا کوئی ایسا باڈی گارڈ ہے، ایسا محافظ ہے جس کا جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس میں روح موجود ہے، اب وہ آپ کو دشمن کے حملے سے اگر نہیں بچاتا، کوئی شخص آپ سے کہے، آپ اپنے محافظ سے کہیں کہ مجھے فلاں دشمن نے مجھ پر حملہ کیا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تو سمجھدار شخص آپ کو بتائے گا کہ ہر چند کہ اس میں روح تو موجود ہے، اس میں روح موجود ہے لیکن اس کا جسم اتنا کمزور ہے، اتنا نحیف ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو تجھے وہ کیسے بچائے گا؟ ناظرین کرام، اسی طرح وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی، خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیتی ہے لیکن ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بچاتی؟ تو اس کا جواب یہی ہے، نماز محافظ ہے، نماز حفاظت کرتی ہے، نماز میں بچانے کی طاقت ہے، لیکن آپ غور تو کریں کہ آپ کی نماز کا جسم اور روح دونوں موجود ہیں؟ اگر آپ کی نماز ایسی ہے کہ آپ نے تجوید کے قوانین نہیں پڑھے، آپ کے مخارج درست نہیں ہیں، درست ادائیگی الفاظ کے ساتھ اب نماز ادا نہیں کر رہی، آپ کی قرات درست نہیں اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ ارکان ادا نہیں کر رہے تو آپ کی نماز میں جسم ہی نہیں ہے، اور پھر اگر آپ کے ذہن میں دنیاوی خیالات ہیں، اللہ عز و جل کی جانب توجہ ہی نہیں ہے، حضوری قلب ہی نہیں ہے، تو اس نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کا نہ جسم ہے نہ اس کی روح ہے، تو ایسی نماز آپ کی حفاظت کیسے کرے گی؟